سہیل آفریدی خیبر پختونخوا میں 90 ووٹ لے کر صوبے کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہی اسمبلی میں جو تقریر کی اسے دیکھ کر اس سوال کا جنم لینا غیر فطری نہیں کہ ایسی سوچ کا وزیر اعلیٰ کب تک اتنے حساس صوبے پر حکمرانی کر پائے گا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ اب کسی جنگ میں نہیں بلکہ عشق عمران میں مارے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آپریشن کے خلاف ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا۔ عمران خان کے دور میں افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہا، افغانوں کو 40 سال بعد دھکے دے کر نکال رہے ہیں۔ ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست ہے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے عمران خان ہی ریاست ہیں۔ اداروں کا کام عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے قائد عمران خان کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات شروع کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو احتجاجی سیاست کا چیمپئن بھی قرار دیا۔ کہا کہ عمران خان کو فیملی اور جماعت کی مشاورت کے بغیر ادھر ادھر کیا تو پورا ملک جیم کر دیں گے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اس منصب پر آ گئے ہیں تو نظریے سے ہٹ جائیں گے، یہ بھول ہے، جیسا تھا ویسا ہی رہوں گا۔ قبائلی ہونے پر فخر ہے، انہیں نامزد کیا گیا تو قبائلی ہونے کی وجہ سے تضحیک کی گئی، ذہن بنا ہے کہ قبائل ہمیشہ مرنے کے لیے ہیں۔ میرے قائد عمران خان کو قبائلیوں کی حالت کا احساس تھا، ان کے اس فیصلے پر قبائل خوش ہیں۔ سہیل آفریدی کے ایسے خیالات کے باعث ہی عمران خان کے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ عمران خان کا فیصلہ محض ایک انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست، وفاقی نظام اور سول ملٹری تعلقات کے لیے ایک بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کی برطرفی اور سہیل آفریدی کی نامزدگی عمران خان کے اس نئے سیاسی داؤ کی عکاس ہے جس سے ان کا تصادم مقتدرہ سے آخری حدوں کو چھو سکتا ہے۔ عمران خان کی یہ حکمت عملی کامیاب ہوگی یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، مگر یہ بات طے ہے کہ اس سوچ اور رویے سے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ ملک کو بھی عدم استحکام اور نئے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کی سیاسی لائف لائن کتنی ہوگی۔ اسی معاملے پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ سہیل آفریدی کا خطاب، سیاست سے لے کر ریاست، آپریشن سے لے کر افغانستان، ہر حساس معاملے پر اختلاف۔ کیا ریاست احتجاجی سیاست کے چیمپئن کو اتنی بڑی گنجائش دے گی؟ زیغم صاحب، آج جو سہیل آفریدی صاحب نے تقریر کی جس میں وہ کہتے ہیں اب میں کسی جنگ نہیں بلکہ عشق عمران میں مارا جاؤں گا، یہاں سے وہ آغاز کر رہے ہیں اس انتخاب کے بعد۔ وہ مرزا غالب کا شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ آپ کی رائے میں کتنے کام کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ثابت ہوں گے؟ عائشہ، عشق کی بات تو بڑی سادہ ہے۔ پاکستان کی سیاست میں تمام عہدے ایک شخص دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہر عہدہ آپ کو زرداری صاحب سے ملتا ہے، اور آپ کو کوئی بھی عہدہ اگر مسلم لیگ سے لینا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ نواز شریف سے ملتا ہے، اور پی ٹی آئی کا سب عہدہ وہ آپ کو عمران خان سے ملتا ہے۔ تو اس لیے پہلے دن سے وفاداری ثابت کرنا، منزل نہیں رہنما چاہیے کا اعادہ کرنا، یہ تو ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عوام نے تو آپ کو ایم پی اے بنایا، وہ بھی اس لیڈر کی وجہ سے بنایا، لیکن کوئی ایسا جمہوری میکانزم تو نہیں ہے پارٹیوں میں۔ قطع کلامی کی معذرت زیغم صاحب، وہ جو آپ نے منزل نہیں رہنما چاہیے کہا، وہاں رہنما کو سب نے ہی پھر چھوڑ ڈالا تھا۔ جی، پھر یہ تو ہوتا ہے نا، جب ایک شخص عقل کل ہوگا تو پھر یہ تو آخر میں نتائج نکلتے ہی ہیں۔ سب پارٹیوں کی مشکلات کے پیچھے بھی ایک یہ بڑی وجہ ہے۔ دیکھیے، گنڈوپور صاحب کو بھی بہت سپیس ملی تھی۔ پاکستان میں جب تقریریں کی جاتی ہیں تو پاکستان میں تقریریں جذباتی ہوتی ہیں، وہ کوئی سنجیدہ نوعیت کے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے کہ جن کو پڑھ کر کوئی بتایا جائے کہ اگلے چند سال میں کوئی رہنما، کوئی چیف منسٹر، کوئی پرائم منسٹر کیا کرنے جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ باتیں کی جاتی ہیں ایک ریفرنس کے طور پر چلتے چلتے، لیکن بنیادی طور پر جذباتی باتیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر پی ٹی آئی جو اس وقت ایک بہت مشکل صورتحال میں ہے تو ظاہر ہے اس کو تو جذبات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ احتجاجی سیاست کے وہ چیمپئن ہیں، انہوں نے ٹھیک کہا، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہیں اور ان کی سپیچ بھی ایک اسٹوڈنٹ پالیٹیشین جیسی تھی، وہ ینگ ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ احتجاجی سیاست سے ان کا مطلب کیا ہے۔ ایک پارٹی ایک ایسے صوبے میں تو احتجاجی سیاست نہیں کر سکتی جہاں پہ وہ حکومت کر رہی ہو۔ خیبر پختونخوا میں تو جلسے جلوس کا کوئی معنی نہیں ہے، اپنی حکومت کے خلاف تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کیا وہ گنڈاپور کی طرح کوئی بڑا مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف آئیں گے، مرکز سے ٹکرائیں گے،
ظاہر ہے ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں، یہ صرف خیال کی باتیں ہیں۔ دوسرا وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے طور پر، ایک صوبے کے طور پر مرکزی حکومت کے ساتھ مسلسل ٹکرائیں۔ کیا وہ ایسا کریں گے اور کیا ایسا کرنے کا ان کے صوبے کو فائدہ ہوگا؟ انہوں نے انڈیا دونوں باتوں کا دیا، اور انہوں نے جو مین باتیں بتائیں جن پہ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ عمران خان کی رہائی، یہ وہ ہے جس کے وجہ سے بات ایسی ایجیٹیشن پہ جا سکتی ہے جس میں ٹکراؤ پیدا ہو، یہ سیاسی پہلو ہوگا۔ اب جو دوسری بات ہے وہ ہے ملٹری آپریشنز کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اب یہ بات گنڈا پور صاحب بھی کہتے تھے۔ اب ہمیں یہ پوچھنا ہوگا اور یہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ وہ ملٹری آپریشن کس کو کہہ رہے ہیں۔ کیا ان کے نزدیک جو اس وقت ہو رہا ہے کیا وہ ملٹری آپریشن ہے، یا ان کی مراد وہ ملٹری آپریشن ہے جو بہت بڑے سکیل پر ایک وقت میں ہوئے تھے جب ٹی ٹی پی نے قبضہ جما لیا تھا فاٹا کے علاقوں پر اور لوگوں کو گھر چھوڑنے پڑے تھے؟ اس طرح کی کارروائی تو ظاہر ہے وہ ہرائزن پر بھی نہیں ہے بھی نہیں۔ وہ کس چیز کو ملٹری آپریشن کہتے ہیں؟ مسترد کرنے سے ان کی کیا مراد ہے؟ اور اسی کے ساتھ جو انہوں نے اگلی بات کی وہ زیادہ کنکریٹ ہے اور وہ توجہ طلب ہے۔ وہ کہتے ہیں ایکشن ان سول پار کا جو قانون ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ یعنی جو ایک سول حکومت فوج کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہے جب بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس کے 2 طرح کے قانون ہیں۔ ایک تو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 245 میں، اس کے علاوہ دوسری بات ہے 2011 میں اسی کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہوئے عمل درآمد کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے ایک قانون بنایا تھا، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے، کہ سابقہ فاٹا اور پاٹھا کے علاقوں میں جب حکومت بلائے گی تو کس طریقے سے بلائے گی، کس طریقے سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اس قانون کو ختم کر دیں گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے فوج کا عمل دخل ہی ختم ہو جائے گا، نیشنل سیکیورٹی کے معاملوں میں فوج کچھ کرے گی نہیں، یا اس کا مطلب ہے کہ الٹا صوبے کے پاس جو اختیارات ہیں اس معاملے میں وہ مزید محدود ہو جائیں گے؟ یہ چیزیں بھی ہمیں آگے پتہ چلیں گی جب اس پہ گفتگو ہوگی۔ اب چوتھی بات جو انہوں نے کی ہے جس پہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے وہ ہے دہشت گردی اور افغانستان۔ دہشت گردی پر پی ٹی آئی ہمیشہ الگ بات کرتی رہی ہے لیکن الگ ایکشن نہیں لیتی رہی۔ اس کی 2 وجوہات میری نظر میں رہی ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ ایک ڈیسیژن رہا ہے کہ ہم نے مار نہیں کھانی ٹی ٹی پی کے ساتھ، نہ ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرنی ہے، نہ طالبان کے خلاف بات کرنی ہے۔ فوج جانے اور یہ لوگ جانے، ہم نے ان سے نہیں ٹکرانا تاکہ یہ لوگ ہمیں نہ ماریں۔ تو یہ ان کی ایک انشورنس پالیسی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے، بجائے لوگوں کو چینج کرنے کے، ذہن چینج کرنے کے، کوئی نئی پالیسی لانے کے، وہ اس کے خلاف وہی نیریٹو لے کر چلتے ہیں جو کچھ دوسری پاپولسٹ جو گروپس ہیں ان کا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ دہشت گردی پہ کس پر چلتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ پاکستان اس وقت جنگ جیسی صورتحال میں ہے جو بڑھنے کا امکان ہے، اس پر وہ کتنا کنفرنٹ کرتے ہیں۔ جو جنگ جیسی سچویشن ہے اس پر نو منتخب وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ صوبہ جو فرنٹ لائن پر ہے جس کے اندر حملے ہوئے ہیں اس پر سہیل آفریدی صاحب خاموش رہے آج۔